يا الله من كان على الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جد الحسن والحسين محمد أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الله مختلف زاویوں سے ہمارا عظمت آل محمد سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ دیکھیے میں تنویر کو چھوڑتے ہوئے صرف اصل موضوع کی گفتگو کروں گا بس تھوڑی دیر بطور سوال. قرآن مجید کا کوئی بھی ایسا سورہ نہیں ہے کہ جس میں فضائل آل محمد نہ یا جملے کو اگر پلٹ کر کہا جائے وہ یہ کہ جس میں فضائل آل محمد نہیں تھا تو وہ سورہ بن کے آیا ہی نہیں. سورہ بن کے نہیں آیا. حضور آپ میرے طرح متوجہ ہیں وہ بیمار رہا کرتا ہوں تھوڑے دیر میں متوجہ رہے ہیں یا سوروں میں فضیلت تھی تو اس لیے وہ سورہ بن کے آ گئے اور فضیلت جہاں نہیں تھی تو وہ سورہ بن کر نہیں آیا. اور ہماری حضور اللہ تعالیٰ نے اپنی سورہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم دکھاتے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک کلمہ یار والا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. قرآن مجید کی آیت ہوئی جملہ گئی ٹکڑا گئی وہی قرآن وہی نازل کرنے والا آیت ایک ہے ترجمہ حضور دو ہے. وہی تو سنیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر یہاں ہم خالی کر کے آتے اور بولتے تو زیادہ اچھا لگتا ہے. صلوات پڑھیں محمد یہ اس زمانے کا ایک فیشن چل گیا ہے کہ 2.5 کلو کا سر ہلایا لیکن 50 گرام کی زبان نہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وہ شخص میرا بھائی زندہ ہے اور وہ عبادت کرنا چاہتا ہے. اس عبادت سے محروم ہو گیا پیغمبر فوراً میرا فیصلہ کرنے کا نظام ہے النصر علیہ نمازہ ابھی کچھ چہرے کی طرف دیکھا ہے
دوسرا کھڑا ہو یا رسول اللہ میرا بھائی نابینا، میرا بھائی نابینا اور یہ عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس عبادت کی محروم ہوتا آپ کیا کریں؟ تو بھائی نے کہا خود کو ہے حدیث سے محبت کرنا عبادت ہے۔ اور کون کھڑا ہو کر کہتا کہ یا رسول اللہ دل ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، کیونکہ توجہ اس لیے کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اور اگر اب کوئی کھڑا ہو کر کہتا کہ دل نہیں ہے تو پیغمبر ایک ہی جواب دیتے کہ اب تیرے پاس دو ہی راستہ بچا ہے، یا علی کو اپنا لے یا مر جا۔ دل کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب نماز پڑھتے ہیں، جب دعا کرتے تو ہم ہمیں صراط مستقیم دکھائیں، ہم یہ دعا کرتے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، توجہ باقی رکھ۔ کیوں توجہ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے صراط مستقیم تو غدیر کے میدان سے ہی دیکھ لیا تھا بھیا، ہم نے تو صراط مستقیم غدیر کے میدان ہی سے دیکھ لیا تھا، تو ہم نے وہیں سے کہنا شروع کر دیا پروردگار عالم اب دیکھ لیا ہے باقی رکھ، اب دیکھ لیا ہے باقی رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولایت کا ہاتھوں تک آ جانا آسان ہے، اسے باقی رکھنا مشکل ہے۔ ہم تک ولایت آ گئی، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ولایت تو ہے، اس پہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کیسے پتا چلے کہ صراط مستقیم ملا اور کسی صراط مستقیم نہیں ملا؟ تو بہت دور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ بہت ساری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہ کہ بھائی نہیں ہے، ہاں حدیث کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، راوی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، محدث کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کوئی چیز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ایک کام کرو، مسجدوں میں چلے جاؤ، ہاں بیٹھے ہو بھائی، مسجدوں میں چلے جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اگر یہ کہتے ہوئے ملے کہ صراط مستقیم توجہ دکھا دے تو سمجھ لو ابھی تک دیکھا نہیں، ابھی تک دیکھا نہیں۔ جو کہہ رہا ہے دکھا دے، اور جہاں یہ دعا ملے کہ پروردگار باقی رکھ، سمجھ لو وہاں مل چکا ہے۔ تو دو ہی دعا ہے، جسے نہیں ملا وہ مانگ رہا ہے، جسے مل گیا وہ کہہ رہا ہے باقی رکھ۔ صلوات پڑھے گا محمد سب سے مانگا 9 سال کا مانگا نہیں ملا، اور جو منع کر رہے تھے یہ بھی اولاد تھی، یہ بھی اولاد تھی۔ یہ محرم کی تاریخ آئی حضور یہی 5 6 تاریخ 7 تاریخ تھی، ہمارا واسطہ عالم صدر وہ غریب آدمی آیا، اس نے جیسے کہا نظر مانی، انہوں نے کہا نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، بدعت ہے، نہیں ملے گا تمہیں کچھ،
चावल लाजिम मांगो। फिर बेचारा वो चला जाता, चलो मौलवी साहब हमारे मौलवी साहब मान लो भाई कहना हो सकता है सही कह रहे हो, मैं गलत कर रहा हूँ। वो बेचारा चला गया, 1 साल तक फिर अल्लाह से मांगता रहा। फिर उसका साल पूरा हो गया, हुजूर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो फिर ऑर्डर कर दिया कि आपकी चुटकी से मांगी, इसे खबर ना हो, इसे खबर ना हो। ये जैसे हुजूर आया, इन्हें पता चला, तो ये फिर जैसे ही इसे दुआ मांगना शुरू, ये फिर इसने हाथ पकड़ के छटक दिया। 1 साल तो तुमने बहकाया, दूसरी साल फिर आ गए, दूसरी साल फिर आ गए, अब ये मेरा तीसरी साल है, फिर तुम बहकावे आ गए, फिर आ गए। 3 साल से बहकाता रहा बच्चों, 9 साल बेचारा पहले बहका, 3 साल इसने बहकाया। लेकिन कयामत है, बहकाने में तब भी गुजर जाता है 3 साल है, 3 साल फिर भी बहकाने में। इसने तीसरी मरतबा हाथ को झटक दिया, इसने कहा अब नहीं होगा, अब मुझे मांगना है, मैं मांग के देखूंगा। उसने फिर इसे मन्नत मांगी, दुआ किया, परवरदिगार अगर मुझे तुम साहिब औलाद इस अलम के सदक़े में कर दिया, मौला हुसैन के सदक़े में दे दिया, तो अगले साल मैं भी अलम संभालूंगा। अगले साल मैं भी अलम संभालूंगा। हुजूर मुहर्रम आने से पहले पहले वो साहिब औलाद हो गया। कहाँ बैठे हो मेरे भैया? ये जल्दी से अपने बच्चों को जमीन पर लिटाया और दौड़ता हुआ गया, कॉलर को पकड़ा, पकड़ का ए मौलवी साहब क्या कर रहे हो? बिदअत है, बिदअत है, ये क्या कर रहे हो? क्या मांग रहे हो? कहा ये तो एक फरहेरा है, ये तो एक अलम है, इससे क्यों मांग रहे हो? 3 साल तो तुमने मुझे बहकाया। अरे मौलवी साहब ने कहा भैया जो कुछ हुआ हुआ माफ करो, हम यही समझ लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तवज्जो, समझौता करें। कहा अजीब आदमी हो, बिदअती काम करते हो। कहा मैं भी अब तक यही समझ रहा था कि ये बिदअत है, लेकिन हर जगह से मांगा नहीं मिला, यहाँ से तूने मांग लिया, मिल गया। इसका मतलब यह है कि मैं भटका हुआ हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं खुद भटका हुआ था, तो उसने हाथों को पकड़ा, कहा हटा, कहा हटा, तवज्जो, कहा हटा, कहा भैया हाथों को जोड़ता हूँ, जो हुआ सो हुआ, अभी मांग लेने दे, कुछ कह रहा हूँ, अभी मांग लेने दे, बाद में हटाना। इसका मतलब यह है कि जब सही अकीदत और सही मारिफत हो जाती है तो बिदअती भी समझ जाता है। सलवात पढ़े ना मोहम्मद बाई वाक़या पढ़ के मदद कर रहे इमाम सज्जाद का एक खादिम था, उसका नाम था मशकूर। क्या नाम था? मशकूर। सुनिए, जब भी किसी की कोई मुश्किल होती थी हुजूर, तो मौला से आते थे, सवाल जवाब लेकर और हल कराने के बाद चले जाते थे। भैया सवाल जवाब हल करवाते थे, चले जाते थे हुजूर। थोड़ा सा और आगे आ जाए तो मैं बस 10 मिनट गाड़ी देख लें, आप 10 मिनट से आ जाए, इसी में आपको लुत्फ आ जाएगा हुजूर, मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। तो मौला के पास आते थे और मौला से जो है
اپنے سوالات کو حل کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، مشکلیں حل ہو جاتی تھی. ظاہر سی بات ہے مشکل کشا کے گھر پہ آیا ہے تو مشکل حل ہونا ہی ہے. اور حضور حل ہونا ہی. تو ایک دن مولا نہیں تھے، مولا نہیں گئے تھے. ایک شخص آیا، اس کا مسئلہ تھا اور اسے جانا تھا دریا عبور کرنے کے. حضور اس کا دریا کے پاس تھا، اس کی ناؤ کی وہ ناؤ خراب ہو گئی. اب اس کا جانا بہت ضروری تھا، چونکہ اگر وہ نہ جاتا تو پھر اس کے بیوی اور بچے بھوکے رہ جاتے. اب وہ کیسے جاتا؟ دریا میں قدم رکھتا، دریا میں قدم رکھتا تو حضور ڈوب جاتا. کوئی راستہ تھوڑی رہتا، گریز تھوڑی نہیں تھی. اب یہ مولا کے پاس آیا تھا، وہ کہتا ہے مولا کوئی سواری دے دے، کوئی دعا دے دے، کوئی کچھ دے دے تو میں چلے جاؤں، یا مولا پار کروا دے مثلاً. تو مولا نہیں تھے تو بڑا مشکل ہے. مشکور نے رکھا اٹھایا اور اس پر لکھا، یا مشکور. کیا لکھا؟ یا مشکور. کہا جا اور جب دریا پہ جانا تو پہلا قدم رکھنا، کہنا یا مشکور. ایسے سنو گے. جب دریا پہ پہلا قدم رکھنا تو کہنا یا مشکور، یا مشکور، یا مشکور. تو مشکور مشکور کہتا رہنا اور دریا تو پار ہو جائے گا. توجہ، دریا تو پار ہو جائے گا. وہ دریا مشکور مشکور کہتا ہوا دریا پار ہو گیا. حضور پار ہو گیا. اس کے بعد کچھ دنوں بعد مولا کے پاس پہنچا. کہا مولا ایک دن میں آیا تھا اور آپ نہیں تھے تو مشکور نے مجھے لکھ دیا اور میں دریا پار ہو گیا. مشکور مشکور پڑھتے ہوئے میں دریا پار ہو گیا. توجہ، میں مشکور مشکور کرتے دریا پار ہو گیا. امام نے مشکور کو بلایا، مشکور کا نام آیا. مشکور مشکور تم نے میرا نام کیوں نہیں لکھا؟ مشکور تم نے میرا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو نے اپنا نام کیوں لکھا؟ مشکور نے کہا مولا گستاخی معاف. توجہ، مولا نے کہا مشکور کہتا مولا گستاخی معاف. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا میں نے اپنا نام اس لیے لکھا. مولا ایک بات انصاف سے بتائیے، مولا بتائیے جب آپ وضو کا پانی مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہا مشکور تم سے مانگتے ہیں. مولا جب آپ کھانا مانگتے ہیں تو کس کے بلاتے ہیں؟ کہا مشکور تمہیں بلاتا ہوں. کہاں بیٹھے ہو میرے بھیا؟ کہا مشکور جب وضو کا پانی مانگتے کس کو؟ کہا مولا مجھے. جب کھانا مانگتے کسے؟ کہا مولا مجھے. توجہ، امام نے کہا تجھے. کہا کوئی حاجت ہوتی کسے بلاتے؟ کہا تجھے. توجہ، کہا مولا جو نام، توجہ جو نام ایک وقت میں 72 مرتبہ لیا جاتا ہو، کیا اس نام میں اتنا بھی اثر نہیں ہوگا؟ آپ جاگے تو مشکور، آپ سوئے تو مشکور، آپ کھائے تو مشکور، آپ چلے تو مشکور، بستر لگانے والا مشکور. جب ہر وقت ایک معصوم کی نام پر مشکور 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 آتا ہے تو اس مشکور میں اتنی تو کم سے کم اثر ہوگا. جب نام مشکور میں اتنا اثر ہو گیا اتنا اثر ہوگا. اما جملہ کہوں کوئی پیدا ہی نہیں ہے جو امام کے خادموں کا مقابلہ کر سکے. امام کے خادموں کا مقابلہ کر، لوگ چلتے ہیں جناب زہرا کا مقابلہ کرتے. تم پہلے فضا کا مقابلہ کرو، پہلے فضا کا مقابلہ کرو پھر زہرا کا مقابلہ کرنا. تم پہلے نہج البلاغہ کا کوئی ایک توڑ لے کر آؤ، پھر علی کے بارے میں سوچنا، پھر علی کے بارے میں سوچنا. اما جن کے الفاظوں سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی شخصیت کے کیا مقابلہ ہوگا؟ الفاظ سے کوئی مقابلہ نہ کر سکے تو شخصیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آئمہ جو بھی تھوڑے ایسے تھوڑے اللہ نے بنا دیا، ایسے نہیں بنا دیا. اور یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنی بات سب سے بہتر محبوب ہمارے محمد کی ذات کو عرض کیا ہے.
سب سے بہتر مخلوق آل محمد کو ساتھ سب سے بہتر انہیں بنایا ہے ہم نے ان میں کوئی عیب نہیں باقی رکھا, کوئی عیب نہیں چھوڑا, ان میں کوئی عیب نہیں آنے دیا, کوئی نقص پیدا نہیں ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جو بنا رہا تھا وہ خود بے عیب تھا, جو بنا رہا تھا وہ خود بے نقش تھا. انسان جب بناتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ نقش ہوتا ہے تو نقش پیدا ہو جاتا ہے, لیکن جو خود ناعیب ہو, بے نقش ہو, بے عیب ہو, تو جب اپنے جیسا کسی کو بناتا ہے تو وہ ویسا ہی مانگتا ہے. اسی لیے اللہ نے جب علی کو بھیجا تو اپنے جیسا بھیجا, جب علی نے عباس کو مانگا تو اپنے جیسا مانگا. جیسے مولا ٹھیک ویسے وہاں کی تھوڑا ہوگی, تو ہمارے پاس آئے ہیں تو تلوار چلانے والے ایسے ہیں جن کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا. توجہ, ایک خود مولا عباس, دوسرے جناب قاسم. اس لیے کہ مولا عباس کو تلوار سکھانے والے مولا علی, جناب قاسم کو تلوار سکھانے چلانے والے مولا عباس. کوئی جانے قاسم کی عزت کرے انشاءاللہ. میں موضوع میں چھیڑنا چاہتا ہوں, لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ آمادہ ہیں, آپ نے نعرہ لگایا اور مولا عباس سے بات آ گئی. میں کہہ رہا ہوں جنگ صفین, جنگ صفین اور عباس 11 سال, اور جب مولا علی کھڑے ہوئے تب بھی 11 سال. ایک حمایت علی میں جب کھڑا ہوا, ایک حمایت رسول میں جب کھڑا ہوا تو 11 سال تھا. جب بیٹا باپ کی حمایت میں کھڑا ہوا تو وہ بھی 11 سال کا تھا. کب بچے 11 سال. آپ دیکھیے علی, ایک کام کریے, ایک کام کریے, آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیجیے. فرمایا اگر میں حسن کو بھیجتا ہوں, تب اگر میں حسن کو بھیجتا ہوں تب تو اپنے اوپر ماتم کرے گا. توجہ, اگر میں حسن کو بھیجتا ہوں تو تو اپنے اوپر ماتم کرے گا, اگر میں حسین کو بھیجتا ہوں تو اپنی نسلوں پہ ماتم کرے گا, اپنی نسلوں پہ ماتم کرے گا. لہذا میں عباس کو بھیجتا ہوں جو سب سے چھوٹا ہے. بات کر کے سنے نا, پڑھ دوں گا. لہذا میں عباس کو بھیجتا ہوں جو سب سے چھوٹا ہے. یہ بڑا خوش ہوا, یہ خوب خوش ہو گیا, پھولے نہیں تھما رہا تھا. اب تو 11 سال کا بچہ آنے والا ہے, ابھی میرا مارکا فتح ہو جائے گا اور علی یہاں سے نکل جائیں گے. توجہ, علی یہاں سے نکل جائیں گے. امام اپنے خیمے میں بیٹھے اور عباس سے کہا جاؤ, عباس سے کہا جاؤ.
آئے گا نہ میں میدان میں آؤں گا. دونوں اپنے اپنے خیمے پہ. توجہ, دونوں اپنے اپنے خیمے پہ. ایک مرتبہ مولانا نے چہرے لگا کر اور ڈالنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو گئے. توجہ, خیمے کے دروازے پر گھوڑے لگے ہوتے, میدان میں سکین اور گھوڑے پر سوار. ادھر معاویہ, ادھر مولانا, ادھر سے مولانا عباس چلے. توجہ, چلے. اب جب جنگ کرنا شروع ہوئی, ہونا شروع, توجہ, اب جب جنگ ہونا شروع ہوئی ہے تو قیامت کی جنگ عباس نے کرنا شروع کی. حضور, قیامت کی جنگ ہونا شروع ہوئی. ایک مرتبہ جب عباس نے پہلا حملہ کیا تو دہائی مانگنے لگا لشکر. لشکر نے دہائی مانگنا شروع کیا. پھر عباس پلٹ کر آئے, دوسرا حملہ کیا, آدھا لشکر غائب ہو گیا. توجہ, آدھا لشکر غائب ہو گیا. اب روایت کہتی ہے کم سے کم 11,500 لوگوں کو مولا عباس نے تو حملے میں مارا. توجہ, جب تیسری مرتبہ مولا عباس آئے تو ایک مرتبہ معاویہ اور معاویہ کا لشکر چیخ کر کہنے لگا, یا علی تم نے تو دھوکہ دے دیا, تم نے تو دھوکہ دے دیا, تم نے تو یہ کہا تھا, توجہ, تم نے تو یہ کہا تھا کہ میدان میں ماروں گا نہیں, نہ میدان میں میں آؤں گا نہ میں ماروں گا, تو تم میدان میں کیوں آ گئے, تم میدان میں کیوں آئے, تم میدان میں کیوں آئے, تم میدان میں کیوں آئے. علی نے ایک مرتبہ نقاب کو پلٹا, کہا دیکھ میں یہاں ہوں, عباس وہاں ہے. میں یہاں ہوں, وہ جو ہے وہ عباس. جو میدان میں بھی علی نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں. 11 سال عمر میں علی نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں. اور عباس کو اجازت نہیں ملی, ایک لمحے کی اجازت ملی تھی. توجہ, ایک لمحے کی اجازت ملی تھی. ایک ہی لمحے میں ایک خط کھینچا اور کہا کسی کی ماں نے اگر دودھ پلایا ہو تو اس خط کو پار کرو. 1400 برس ہو گئے, آج تک کسی نے اس خط کو پار نہیں کیا. اس خط کو پار نہیں کیا کسی میں ہمت نہیں ہوئی. کل مولا عباس نے لکیر کھینچی تو کوئی خط پار نہیں. آج انہی اولادوں کی اولادوں میں رہبر معصم نے اور ایک ایسی لکیر کھینچی اور قبضہ کر کے بتا دیا, دیکھو 1400 برس پہلے نہر فرات پہ قبضہ ہوا تھا, آج مکمل دریا پہ قبضہ ہوا ہے. ہم انہی کی اولادوں میں سے ہیں, ابھی بھولے نہیں ہیں. شیر بوڑھا ہو جائے تو کچھ نہیں, جب حملہ کرتا ہے تو جوان کی طرح ہی کرتا ہے. حملہ کرتا ہے تو جوان ہی کی طرح کرتا ہے. کربلا میں قیامت آ جاتی اگر مولا حسین اجازت دیتے. نزول کربلا عباس کو یہی تمنا رہ گئی کہ مجھے جنگ کرنے کی اجازت ملے, مجھے جنگ کرنے کی اجازت ملے, مجھے بدلہ لینے کی اجازت ملے. لیکن عباس کو اجازت نہ مل سکی. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا, بھیا خیموں سے آلتش کی آوازیں آ رہی, عباس ممکن ہو تو بس پانی لا دو. اجکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سکتا, غم مسعود میں کربلا. عباس سے ایک مرتبہ جانے لگے تو اب مولا حسین نے بلایا, عباس تلواریں رکھ دو. یہ جو تلوار لیا, عباس تلوار رکھو. ٹوٹا ہوا نیزہ دیا, عباس جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. عباس ممکن ہو تو پانی لا دینا, اس لیے کہ خیموں سے آلتش کی آوازیں آ رہی. عباس اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سکتا, ہمیں مظلوم میں کربلا, آزاداران مظلوم میں کربلا. عباس چلے. روایت کہتی ہے کہ مولا عباس نے
نہر فرات پہ قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پانی کو مشکیزے میں بھرا، اور روایت ہے کہ چلو میں پانی اٹھایا، ایک مرتبہ چلو میں جیسے پانی اٹھایا تو کیا دیکھا، اس پانی میں، اس چلو میں سکینہ کا چہرہ جھلک رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سکینہ کا چہرہ جھلک رہا ہے۔ ارے بھتیجی کا جیسے ہی چہرہ دیکھا، عباس نے پانی کو دریا کے منہ پہ مارا اور آواز دیا، اے بھتیجی، عباس پانی نہیں پیے گا کہ جب تک تو پانی نہ پی لے۔ اجر اللہ، خدا آپ کو کوئی غم رسول نے کربلا کے ایک مرتبہ مولا عباس روایت کہتی ہے کہ مسجد میں پانی بھرا اور بھر کے خیموں کی طرف چلے، لیکن حضرت عالم رسول میں کربلا چونکہ عباس کو ڈرنے کی اجازت نہیں تھی، ایک مرتبہ حملہ ہوا تو پہلا تیر جب مشکیزے پہ آ کر لگا تو عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ پھر سے فرات کی طرف موڑ دیا۔ آخری جملہ زحمت تمام، حضرت عالم رسول میں کربلا جیسے ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف موڑا اور ادھر ایک مرتبہ علم موڑا تو ایک مرتبہ امام حسین خیمے کے در پہ کھڑے ہوتے پڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایت جنہیں میں جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے کوزے کو پھینکا، کہا اے بچوں، ارے مجھے معاف کرنا، شاید میرا چچا مارا گیا، اب میں تم سے پانی کا وعدہ واپس لیتی ہوں اور میرا چچا دریا